ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عہد کرے وہ ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر اور کتابوں پر، قیامت کے دن اور حساب کے دن پر۔ فرشتے آسمان پر اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ہر پل اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا اور ان کی تخلیق انسانوں سے بہت پہلے کی گئی تھی۔ مختلف فرشتوں کو اللہ پاک نے مختلف ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں۔ آج ہم جس فرشتے کی بات کریں گے وہ اللہ پاک کا 600 پروں والا فرشتہ ہے، 1.25 لاکھ پیغمبروں تک پیغام پہنچانے والا، ان سب کا استاد اور اللہ کے حکم سے ان کی مدد کرنے والا اللہ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، اس بنا پر اللہ کی بارگاہ میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ جبرائیل کے معنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ قرآن پاک میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر 3 بار آیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو آپ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور مسلسل 30 سال سجدے میں گرے رہے۔ جب اللہ کے حکم سے سر اٹھایا تو ارشاد ہوا، جبرائیل ہم نے تمہیں نور ہاتھ سے پیدا کیا اور ہر طرح کی پریشانیوں سے دور رکھا ہے، تمہیں کوئی بھٹکانے اور راہ راست سے ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام کی پاکی کی حالت یہ ہے کہ جب آپ جنت کی نہروں میں نہاتے ہیں، جب پرو کو پھیلاتے ہیں تو ہر قطرے کے ساتھ اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پرو کی تعداد 600 ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب سے پہلا سجدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی کیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ نے جو کام لگایا وہ پیغمبروں کو وحی پہنچانے اور مشکل میں ان کی مدد کرنے کا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم کے پاس 12 دفعہ، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس 4 دفعہ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 دفعہ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 دفعہ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 13 دفعہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 24,000 دفعہ نازل ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کردار قابل رشک ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تمام نبیوں کے پاس انسانی شکل میں آتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو اصلی صورت میں بھی دیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا ہے، جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں ہے، اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے ایک ستارہ چمکتا تھا، وہ ستارہ 70,000 سال میں ایک بار چمکتا تھا، میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے جبرائیل علیہ السلام اللہ کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ملائکہ میں مجھے صرف جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی ہے جو اللہ پاک کے عرش کے سائے تلے ہیں اور اللہ پاک کا عرش اٹھا کر رکھا ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ کی والدہ کی وفات ہوئی۔ آپ دوسرے بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ ایک آدمی ایک دم آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر گرا لیا۔ خوف کی وجہ سے آپ کے پاس کھڑے دوسرے بچے بھاگ گئے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، اس نے دل سے ایک چیز نکالی اور کہا یہ شر کا ذرہ تھا، اسے نکال کر پھینک دیا، میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ اپنی اصل شکل میں آ چکا تھا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں صرف 4 دفعہ دیکھا۔ نمبر 1، غار حرا میں جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو نبی پاک نے کہا جبرائیل مجھے اپنی اصل شکل دکھاؤ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اصل شکل دکھائی۔ دوسری بار معراج سدرہ المنتہا پر، تیسری بار مکہ جہاد کے مقام پر، چوتھی بار جب حضرت حمزہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ نے انہیں منع کیا لیکن حضرت حمزہ نے اصرار کیا تو آپ نے کہا بیٹھ جائیے۔ جبریل کعبے پر اترے تو آپ نے کہا چچا جان نگاہ اٹھاؤ۔ جب حضرت حمزہ نے دیکھا تو تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ جب حضرت آدم کی وفات ہوئی اس وقت تدفین کا تصور موجود نہ تھا کیونکہ اس وقت تک انسانوں میں سے کوئی
मरा नहीं था। अल्लाह पाक ने जिब्राइल के साथ फरिश्तों की एक जमात भेजी जिन्होंने हजरत आदम को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और तदफीन की। सही बुखारी की अहादीस के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत बीबी हाजरा सफा और मरवा के पहाड़ों के दरमियान हजरत इस्माइल को उठाए दौड़ रही थी और मदद के लिए इधर उधर देख रही थी, वहाँ कोई मौजूद न था। तब इन्होंने वहाँ आवाज सुनी और कहा, जो भी है सामने आए, जो भलाई है पेश करो। तब अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम सामने आए। इन्होंने अपनी एड़ी जमीन पर मारी और पानी जमीन से उबल पड़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस्माइल की मां पर रहम फरमाए, अगर वो पानी पर खिसार न लगाती तो जमजम का पानी जमीन के कोने कोने को छू लेता।